بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ایک اردو کے محاورے کے مطابق رسی جل گئی پر بل نہ گئے۔ 20 سال میں امریکہ نے جو درگت امریکہ کی افغانستان میں بنی ہے، شاید امریکی تاریخ میں کبھی اس کو اس نوعیت کی ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ گو کہ ویتنام سے امریکن فوجیوں کی واپسی بھی دنیا کو یاد ہے کہ کس طرح یہ جہازوں سے لٹک لٹک کر بیچارے اپنے بحری جہازوں تک پہنچتے تھے، اور ان کی زندگی جہنم بن گئی تھی، جس کے بعد سے امریکن پالیسی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، لیکن دنیا میں پنگے بازی لینے کا شوق ابھی تک نہیں گیا، اور یہ کوئی نہ کوئی جنگ جاری رکھ کر اپنی فیکٹریوں کا جو سامان ہے وہ غریب ممالک کے گلے منڈنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ افغانستان میں امریکہ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت امریکہ کو اپنی بات نہیں منوا سکتی سوائے ڈنڈے کی طاقت کے، اور وہ دنیا میں امریکہ سے مضبوط کسی کے پاس نہیں، لیکن وقت اور حالات نے ثابت کر دیا کہ طالبان کا ڈنڈا امریکہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو ناکو چنے چبوانے کے بعد انہوں نے بالآخر مجبور کر دیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور طالبان کی مرضی کے مطابق معاہدہ سائن کرے، طالبان سے براہ راست مذاکرات کرے۔ امریکہ کی ایک بھی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہونے دی گئی، اور سابقہ صدر نے جس طرح طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا اور جو کچھ انہوں نے اس حوالے سے اپنے احسانات کا ذکر کیا، انہوں نے امریکنوں سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بہت بڑی وبا سے، بلا سے نجات دلا کر جا رہا ہوں، اور میں ایک ایسی جنگ ختم کر رہا ہوں جس میں امریکہ نے صرف کھویا ہے، پایا کچھ نہیں۔ 1 مئی کا دن اس انخلاء کے لیے مقرر تھا، جس کے بعد جب جو بائیڈن آیا تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں شروع کر دیں، اور اس کے بعد پاکستان کی محنت سماجت کی کہ اتنے آگے گھنٹے بڑھا دو، اتنے دن آگے بڑھا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ پاکستان کیسے کر سکتا ہے طالبان کی مرضی کے بغیر؟ بہرحال جو کچھ بھی پاکستان سے ممکن تھا انہوں نے کیا۔ اب جو بائیڈن افغانستان کی صورتحال سے بہت پریشان، قریباً میں نرم ترین الفاظ میں کہوں گا بوکھلائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں۔ انہوں نے ایک اور تاریخ ستمبر کی دے کے یہ کہا ہے کہ ہم اس تاریخ کو نکل جائیں گے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کبھی کوئی اس علاقے میں شرارت ہوئی تو اس کی ذمہ داری طالبان پہ عائد ہوگی، اور اگر طالبان نے ہمارے فوجیوں کے نکلنے کے دوران کوئی بھی حرکت کی تو ہم اس بری طرح جواب دیں گے۔ وہی دھمکیوں کی جو زبان ان کی ہوتی ہے، یہ کرتے رہے کچھ کرتے رہے۔ یہ جو آئے ہیں نا امریکن، جو اب یہ ڈیموکریٹ آئے ہیں، ان کی ایک بڑی عجیب و غریب پالیسی ہے، کسی کو بندہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی خدا کی خاص مخلوق ہے۔ مثلاً ابھی یہ دیکھیں نا، اس نے اینتھونی بلنکٹن نے جو ان کا وزیر خارجہ ہے، جناب باجوہ سے بات کی ہے۔ تم شاہ محمود قریشی سے بات کرو جو پاکستان کا وزیر خارجہ ہے۔ اس سے پہلے وہ جو الائیڈ آسٹن تھا جنرل، وہ بھی براہ راست جنرل باجوہ سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بات کریں گے وہی انسانی اخلاقیات، آئین، قانون، بین الاقوامی قانون، صرف وہی ہے۔ کسی ملک کے اقتدار اعلیٰ کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اور خود یہ امید کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر جو پریویلیج ہے وہ ان کو حاصل ہو، دوسرے ملکوں کو رون کر۔ ناظرین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ اس مرتبہ طالبان نے پاکستان کی گزارشات ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کھیل سے نکل جائیں، ہمیں اس سے خود نمٹنے دیں، ہم جانتے ہیں ان کو 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کی کیا اوقات ہے۔
پہلے تو یہ کچھ تاریخ ہی نہیں دے رہے تھے، آپ دے دی ستمبر کی تاریخ، تو اس میں بھی پھر آئیں بائیں شائیں، وہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند، پاکستان یہ گارنٹی دے، طالبان یہ گارنٹی دیں اگر یہ ہو، اور پاکستان کو باقاعدہ دھمکی کے انداز میں کہا ہے اس مرتبہ جو بائیڈن نے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر طالبان یہ، طالبان ہمارے مطلب پاکستان نے کوئی چھوارا ڈالا ہوا ہے طالبان کے ساتھ کہ ہم ذمہ دار ہوں گے؟ ان کا اپنا ملک ہے، آزاد قوم ہے، وہ جو تمہیں نہیں مانتے وہ ہمیں کیا مانتے ہوں گے؟ ہم سے گارنٹیاں لیتے پھرتے ہو۔ ناظرین کرام، بنیادی مسئلہ دیکھیے ایک ہے، ابھی نا یہ سینیٹر کرس کون جو اس کا ہے بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے جو بائیڈن کے، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ مطلب صورت حال کا جائزہ لے کے کہ ابھی میرے خیال سے 1-2 سال تو امریکہ کو یہاں رہنا چاہیے تھا، اس کے بغیر امریکن مفادات جو ہے نا ان کو بڑا دھچکا لگے گا۔ اور یہ بندہ جو ہے یہ پالیسی ساز اس میں ان میں شامل ہوتا ہے، سینیٹر، یہ بہت قریب ہے ان کے صدر جو بائیڈن کے۔ اچھا، جو بائیڈن صاحب کہتے ہیں جی پاکستان، روس، چین، ترکی اور انڈیا کا بغیر تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی کہ یہ مل کر افغانستان کا مسئلہ حل کریں، ہمیں باعزت یہاں سے رخصت کروائیں اور ہمیں گارنٹی دیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی امریکی مفادات کو کوئی نقصان، پر جب امریکی مفادات یہاں ہوں گے نہیں تو نقصان کیا پہنچے گا اس کو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون سی امریکی مفادات کا نقصان پہنچا۔ ناظرین کرام، اس وقت یہ دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں میرے خیال کو 30-40 ارب روپے کا بڑا سوفسٹیکیٹڈ جدید ترین خودکار اور تباہ کن اسلحہ جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو فورسز کا پڑا ہوا ہے۔ ان کی زندگی جہنم یہ بنی ہوئی ہے کہ اسلحہ نکال کے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے کم کم وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان پر بڑا شدید دباؤ ہے۔ میں اسٹیٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی آیا تھا اپنا روسی وزیر خارجہ، انہوں نے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ کیوں ان کو رستہ دیتے ہیں اسلحہ لے جانے کا یا لانے کا؟ آپ اپنی گزرگاہ نہ دیں، وہ جیسے مرضی لے کر جائیں، انڈیا کے ذریعے لے جائیں نا، انڈیا چاہ بہار کے ذریعے لے جائیں ان کا اسلحہ نکال کر۔ انڈیا کو روس، چین اور پاکستان، ترکی چاروں نے ان مذاکرات سے نکال دیا کہ اس کا کیا تعلق ہے افغانستان کے مسئلے کے ساتھ؟ ایران کا تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا امریکہ نام ہی لیتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے کہ اس کو اس میں شامل کیا جائے؟ اب یہ جو اسلحہ یہاں پڑا ہوا ہے وہ یہ جانتے ہیں یہ اسلحہ طالبان کے ہاتھ لگے گا یا پاکستان کے، تو وہ اس پر بڑے چیب جبیں ہیں کہ یہ اسلحہ یہاں رہ گیا تو ہمارا تو بیڑا غرق کر دیں گے، یہ ہمارے مفادات تو تباہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پنگے بازی تو چھوڑنی ہی نہ۔ دیکھیے سیدھی بات ہے، امریکہ چاہتا ہے وہ یہاں سے نکلے، اپنا سارا اسلحہ بھی لے جائے، اور اس کے جانے کے بعد کم از کم 5-7 سال تک یہاں خانہ جنگی لگی رہے، اسی طرح کی جس طرح کی پہلے لگی ہوئی تھی۔ وہ خانہ جنگی رہے گی تو ان کی پریزنس رہے گی نا یہاں، ان کی پروکسی رہے گی یہاں، وہ اپنی پروکسی یہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے چڑھ کر پاکستان سے باقاعدہ دھمکیاں میں زبان میں پاکستان سے بات کی ہے، پاکستان یہ مانے یا نہ مانے، اور اسے کہا کہ جی ہمارا یہ کام پورا کرواؤ۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی ایک طرف آپ اتنے مجبور ہیں کہ پاکستان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور ریکویسٹ بھی دھمکی کے لہجے میں کر رہے ہیں۔ یہ اتنا تکبر، اتنی رعونت، اتنے جوتے کھانے کے بعد بھی یہ حال ہے۔ ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو دنیا کی بڑی بڑی قومیں غرق ہوئی ہیں نا، وہ ان کے لیڈروں کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے ہی ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہر کمال راز زوال یا امریکی زوال آ ہی گیا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں اور ایسی زبان جو بائیڈن استعمال کر رہے ہیں، اور جیسے یہ سب کچھ کو مطلب کراس کر کے ملکوں کے چیف آف آرمی سٹاف سے بات کرتے ہیں بجائے حکومتوں سے بات کرنے کے، فوجیوں سے بات کرتے ہیں۔ لارڈ آسٹن نے تو آپ کو پتہ ہے نا اپنی پالیسی یہ اناؤنس کی تھی کہ وہ پاکستان میں
پاکستان کی جو پینٹاگون جو براہ راست پاکستان آرمی سے مذاکرات کرے گا، آپ اندازہ کریں، یہ ان کی جمہوریت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا پاکستان اس دھمکی کو کیسے لیتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ طالبان کے نزدیک یہ قطعاً اہمیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے بالکل پاکستان کی بات نہیں ماننی، نہ کسی پریشر میں آنا ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ طے کر چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔